الحمد للہ رب العالمین المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وصلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سید شہباب اہل الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تباہ تھی وے جدا محمد یار نال ویر ہوئے تباہ تھی وے جدا محمد یار نال ویر ہوئے ساڑھے ماں پیو دا دین بچ گیا علی دے پتران دی خیر ہوئے تعداد حمد و ثنا اسی مالک کے کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے ہواؤں باد نسیم کی تازگی بھی اسی رب کے طرف سے ہے اور باد صبا کی شوخیاں بھی اسی رب کے طرف سے ہیں یہ کوس و قضا کے رنگ یہ پانیوں کا گرنا یہ آبشاروں کے رنگ و دھنک میں اپنی شوخیاں بکھیرنا یہ بحر تلاطم یہ موج کے روانیاں یہ عشق کی گرمیاں اگر انسان کے سینے میں موجود ہیں تو یہ اس خدا کی مہربانی ہے۔ عزیز من درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ نام جو میٹھوں میں سے بھی میٹھا ہے، وہ نام جو خوشبوؤں والا ہے۔ بندہ حلوائی کی دکان پر جائے تو عرض کرے بھائی تیرے ہاتھ میں ایسی کون سی چیز ہے جس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے؟ تو دور کہیں ایک مجذوب بول اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے صرف حلوائی کے ہاتھ کو نہ دیکھو، اس کے قدموں میں بھی جاؤ جس کے دم قدم سے کائنات میٹھی ہو چکی ہے۔ جس کے دم قدم سے کائنات میٹھی ہو چکی ہے۔ درود ہو اہل بیت رسول پر، وہ کہ اہل بیت رسول کے لاڑے کو علی کہتے ہیں۔ عزیز من ساروں نے ایڑیاں اٹھا اٹھا کے علی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ علی تیرا کمال کیا ہے کہ تو سرونی کے دعوے کر رہا ہے؟ تو علی دھیمے سے لہجے میں کہتے ہیں کہ ھذا رزق بے لواب رسول اللہ، علی کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سونے کا لواب ہے جو زمانے میں نور اللہ۔ اور خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جناب صدیق اکبر سے لے کے عمر فاروق کی عدالت تک، جناب عمر فاروق کی عدالت سے لے کے پاک عثمان غنی کے حیا تک، عثمان غنی کے حیا سے لے کے اس بلال کے بخت تک کہ جس بخت کو دیکھ کر مقدر کا ستارہ بھی شرما گیا، ارے میں جس کو ملوں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، تو وہ ہے کہ جو مجھ سے بھی اعلیٰ کو اپنے سینے میں سمایا ہوا ہے۔ اور اللہ اللہ کی صدائیں، یہ دلوں میں رونقیں، کبھی چشت کے شہنشاہ کا بولنا، کبھی عبد القادر کا فیض، کبھی بہاؤالدین نقش بند کا ہو ہو کی صداؤں میں غوطہ زن کرنا، اور کبھی حسینی صداؤں میں بیٹھے ہوئے ہر صابری فکر چاروں سلاسل کے نور اگر برصغیر و پاک و ہند میں موجود ہیں تو یہ اولیاء امت ہی کی مرہون منت ہے۔ خدا قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ عزیز من لمبی چوڑی گفتگو کا عادی نہیں ہوں، لیکن وقت طویل ہے، اس کو نبھانے کے لیے ذرا آہستہ آہستہ سے اوپر بڑھوں گا۔ میں نے جس حدیث کریمہ کی تلاوت کی، میرا سونا جب بولتا ہے کائنات خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے۔ عزیز من حسن والے کی دلیل یہ ہوتی ہے، کبھی
فلٹر لگانے سے بندہ حسن والا نہیں بنتا. رب نے جو آنکھوں کو فلٹر عطا کیے ہیں نا، دیکھ کے نظر آ جاتا ہے کہ اس کے شباب میں رونق کس چیز کی ہے. عزیز من، حسن والے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب وہ نکلتا ہے نا تو سب سے پہلے جس کے سامنے تیار ہو وہ رشک والا ہو جاتا ہے. تیار ہو کے گھر والوں کے سامنے آئے تو وہ رشک اتارنے لگ جاتے ہیں. جب گھر سے حجرے سے باہر نکلے تو ہر پیدا دیدار کرنے والا اس کے دیدار میں غوطہ گر ہو کے دیدار کی مستیاں لیتے جاتا ہے. اور جب باہر بازار میں آتا ہے تو دکان والے اپنا کاروبار چھوڑ کے یار کے دیدار کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں. اور کاروبار والے جب اپنے کار حیات کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جتھے مائیا پاب رکھدا اوتھے اگدا سرو دا بوٹا. سونے کے قدموں کی مثال یہ ہے، سونا مکے میں چلے تو مکہ معظمہ بن جائے، سونا مدینے میں چلے تو مدینہ منورہ بن جائے. ارے سونے کی کیا بات، جس حسن کا تلاطم آج بھی عبد القادر جیلانی کے فیض میں سے زمانے میں آیا ہے. جو عبد القادر کا ماننے والا عبد القادر کی دھرتی پہ آ جائے، رب کہتے ہیں اس کے حسن کی دلیل یہ ہے کہ نجات تمہارا سبب بن جائے گا. عزیز من، حسن والے کی دلیل یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے. اب میں عرض کروں، جس کے قلب میں بحر عرفان کی موجیں سبحان اللہ ٹھاٹھے مار ہی نہ رہی ہوں، جس کا قلب سمن بکمن امیون فاہم لا یدیون کے جناب مہر کے تاب میں ہو. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا حسن دیکھ کے یا میرے سید ولایت حسین شاہ صاحب میرے بزرگوں کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا حسن دیکھ کے تو بعض اوقات کہے گا کلام اچھا ہے لیکن یہ بات اچھی نہیں کرتے، شکل اچھی ہے کردار اچھا نہیں، میرے بارے میں لوگ کہیں گے. لیکن میں عرض کروں، سمن بکمن امیون فاہم لا یدیون کی مہریں جس کے دل پر بھی لگی تھی، جب وہ مدینے والے کو دیکھتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ نبی ہے یہ فلاں ہے، وہ کہتا تھا جو بھی ہے محمد جیسا سونا کوئی نہیں، محمد جیسا میٹھا کوئی نہیں، محمد جیسا نور والا کوئی نہیں. ارے یہ نور اور بشر کے جھگڑے بعد میں، ارے جس نے حسن دیکھا ہی نہیں اس کو حسن کی موجوں کا کس علم ہوگا. علی زمن، میں نے شباب پر گفتگو کر کے سیدہ شباب تک آنا ہے. علی زمن، شباب اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے دل کی دھڑکنوں کو تیز تیز چلنے پر مجبور کر دے. شباب کو دگنی طاقت میں انسان جب ہوتا ہے اس کو شباب کہتے ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ یہ تقریباً 18 سال سے لے کے 35 سے 40 سال کے درمیان کا عمر شباب ہوتا ہے. لیکن میں تو اس شباب کے عالم میں بھی اپنی کمر پر ہاتھ رکھا ہوا ہوں. اب بظاہر علماء کے قول کے مطابق تو میرے شباب میں دگنی طاقت ہونی چاہیے، میں ایک ہاتھ سے 2 پتھر اٹھا سکوں. لیکن سمجھ میں یہ آئی، شباب جوانی کے عروج کو نہیں کہتے، شباب جوانی کی نمود و نمائش کو نہیں کہتے. ارے چاند سے پوچھو تیرا شباب کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میں چمکنے لگ جاؤں میرا شباب دنیا میں واضح ہو جاتا ہے. سورج سے پوچھو تیرا شباب کیا ہے، تو وہ کہتا ہے جب میں روشنیاں بکھیرنے لگ جاؤں میرا شباب دنیا میں واقع ہو جاتا ہے. مدینے والے کے قدموں میں جاؤ تو وہ بچپن میں بھی شباب کا عالم زمانے کو دکھا کے کہتا ہے تم جوانی میں طاقت حاصل کرتے ہو، محمد ابھی پنگوڑے میں بھی ہو تو چاند کو اپنی انگشت سے ہرا کے کہتا ہے جو تمہارے بڑے نہ کر سکے محمد اپنے بچپن میں کر گیا. شباب اس کو نہیں کہتے کہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں، شباب اس کو نہیں کہتے کہ آپ کا وجود مضبوط ہو. میرے بزرگ اور میرے استاد میرے والدین
جب آج بھی اس عمر میں بھی بولتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے کہ شیر کا پتر بول رہا ہے. شباب مانے نہیں آتا, جان رکھو اس کے عروج کو شباب کہتے ہیں, محبت کے عروج کو شباب کہتے ہیں, بندگی کے عروج کو شباب کہتے ہیں. اور میں عرض کرنا چاہوں کہ جب تم ایک سجدے سے تھک جاؤ, میرا رسول ساری رات سجدے میں گزارے, اس کو شباب کہتے ہیں. میرا رسول زندگی کے, میں عرض کرنا چاہوں, سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. آگے تو میری محبت کا شعر ہے نا, علی علی ہی نہیں اگر مدد نہ کرے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا جملہ صرف یہاں تک ہے کہ سخی سخی نہیں جو سائل سے رد و قد نہ کرے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اب سخاوت کے کیا کیا معنی ہیں؟ کیا صرف مال دے دینا سخاوت میں آتا ہے؟ کیا صرف روٹی کھلا دینا سخاوت میں آتا ہے؟ تو میں مجنو کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف پلٹوں گا. آج لیلا نے اپنا جناب باہر آ کر لوگوں کو کچھ عطا کرنا تھا, تو سارے اس شہر کے بیکاری اپنا کشکول لے کے لیلا کے محل کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. اب ساروں کے لیلا باہر آئی, کسی کو دانا دیا تو کسی کو 2 دانے دیے, کسی کو ایک ایک دانا کر کے سب کو عطا کرتی گئی. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب باری مجنو کی آئی نا تو لیلا اٹھ کے مسکرا کے دیکھ کے چلی گئی. اب لوگوں نے کہا دیکھ لے, لیلا تجھ سے محبت نہیں کرتی, لیلا ہم سے محبت کرتی ہے. محبت کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اسے کچھ عطا کیا جائے. انہوں نے کہا, مجنو نے کہا سن لو اے لوگوں, لیلا کی تم تک محبت یہ تھی کہ تمہیں وہ اپنے خزانوں میں سے خزانے دینا چاہتی تھی. لیلا کی مجھ سے محبت یہ ہے کہ تمہیں خزانے دے کے تمہاری جیبیں بھر گئی, مجنو کو اپنا دیدار دے کے مجنو کے دل کو بھر گئی. وہ ہے جو سائر سے رد و قد نہ کرے. اب سمجھ میں آ گئی کہ دیدار بڑی چیز ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جب مازا کے نینوں والا اپنے حجرے سے نکلتا ہوگا, دنیا تڑپ کے گرتی ہوگی. ارے یوسف سے کسی نے پوچھا, یوسف حسن کا معیار تیرے پاس پڑا ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سونے ماہی کو دیکھ لیا, مجھے دیکھ کے تو کئی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹتی تھی. محمد وہ مرد ہے جس کو دیکھ کے کہیں اپنے سر کٹاتے ہوں گے. اب محمد باپ جب اپنے حجرے سے نکلتے ہوں گے, کہیں مچلتے ہوں گے, کہیں دکھیوں کے درد بحال ہو جاتے ہوں گے. اور یہ درد وہ والا نہیں ہے, سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد. یہ درد دیدار کا درد ہے, یہ درد شوق کا درد ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے جس بستی میں آج اللہ کا ولی گزرے اس بستی کے درد ختم ہو جاتے ہیں. جس بستی سے میرا ماہی گزرے زمانہ اس بستی کی تعریفیں کرتا ہے کہ اجڑے وطن بسائے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے, دکھڑوں کے درد دور کیے ہیں تو میرے مصطفیٰ نے. روٹی کے لالچ پر میں تو نہیں آتے, اب سارے جناب دنیا داری کی شفائیں لینے تو نہیں آتے. کوئی در پر اس لیے بڑے ہوتے ہیں, سائیں آئے ہم دیکھیں اور سائیں کے ہو جائیں. اب مصطفیٰ حجرہ شریف سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے تھے, تو آپ نے ان کو ایک سر یہاں رکھا, ہاتھ یہاں رکھا, ایک ہاتھ یہاں رکھا. آپ نے بوسے لینے شروع کر دیے. تو کسی نے پوچھا, سونیا کیا بچوں کے بوسے لینے جائز ہیں؟ تو سونے نے کہا میں تو لیتا ہوں. کہا ہم نہیں لیتے. کہا یہ تمہارا عمل ہے کہ تم اللہ کی محبت سے کتنے دور ہو. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنے بچوں سے شفقت کرتا ہے. عزیز من, بات سمجھ میں یہ آئی. یہاں عقیدے کی بات یہ ہے, تم اپنے بچوں کو نہ چومو تو تم رحمت الہی سے دور ہو. جو نبی کے بچوں کی خدمت نہ کرو تو تمہارا عالم کیا ہوگا. اپنے بچوں سے محبت نہ کرو تو رحمت الہی سے دور ہو. گر
اسی دوزخ میں جا کے گرو گے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شباب کی محبت میں آنے والوں، دنیا میں ایسی جوانی کسی کو چڑھی ہی نہیں جیسی جوانی مصطفیٰ کے صدقے حسن و حسین کو چڑھی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اب سونا مسجد نبوی کی طرف چلنے لگ گیا، چاشنی والی نگاہوں سے سب اس آنکھ کا دیدار کرنے لگ گئے، واللیل کی زلفوں میں اپنا دل پھنسانے لگ گئے، اور آنکھ کو دیکھ کے تو بلے شاہ بھی کیا اٹھے، ایک آنکھ 1.25 لاکھ دی بولیا سارا یار تو لا تکی بڑسی۔ اب ماہی کا حسن دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی میں پاک رسول اللہ جماعت کروانے لگ گئے۔ جب جماعت کروانے، ایک واقعہ علماء میں مشہور ہے کہ پاک حسین آئے، مصطفیٰ کے اوپر سوار ہوئے، سرکار نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا اور سرکار اپنا ورد وظیفہ لمبا کر دیا۔ 2 حدیثیں اور بھی ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ سرکار بچوں سے شفقت کیسے کرتے ہیں؟ یہ مجھے بہت ڈھونڈ کر بچوں کی شفقت والے باب میں یہ چیزیں دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ باب رسول اللہ جب فرض نماز کے لیے آگے بڑھے نا تو کندھے پر حسن سوار ہو گئے، حسین سوار ہو گئے، لوگ آگے بڑھے کہ سونے ان کو روکیں، یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا وہ تمہاری نماز ہے کہ جب دل میں کسی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ حسن و حسین ہے، نماز میں پورے کے پورے آ جائے، جب تک ان پر درود نہ ہوگا نہ تمہاری نماز ہوگی، نہ تمہارا سجدہ ہوگا، نہ تمہارا رکوع ہوگا۔ جان لو اطرت مصطفیٰ کی غلامی سے سب کی نمازیں قبول ہیں، جو غلامی نہ کرو گے تو رب کہے گا تمہارے سجدے تمہارے منہ پر، تمہارے رکوع تمہارے منہ پر، تمہاری عزتیں تمہارے منہ پر۔ ارے عزت تو مصطفیٰ نے اپنے بچوں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ اب جب دونوں شہزادے سوار ہو گئے تو پاک رسول اللہ پہلے تو انتظار کرتے تھے، محدثین فرماتے ہیں پہلے انتظار کرتے تھے کہ سرکار اٹھے، حسن و حسین اترے اور میں سجدے سے سر اٹھاؤں، لیکن پھر سونیا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جب ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ اب حسن و حسین کی محبت کا انداز یہ ہے کہ وہ میری پشت پر نماز میں سوار ہونا پسند کرتے ہیں، تو پاک مصطفیٰ اپنا سر سجدے سے آہستہ سے اٹھاتے تاکہ نہ حسن گریں نہ حسین گریں۔ علی من فرض نماز کے دوران جس کا حیا مصطفیٰ کرے کہ یہ سجدے سے گر نہ جائے، اس امت نے اس کے ساتھ یہ کیا کہ کسی کے قدموں کے نیچے سے مسلح کھینچے گئے، کسی کو گھوڑے سے گرایا گیا، کسی کے سینے پر تیر چلائے گئے، اور معاملہ یہاں تک پہنچا کسی کو دفنانے کے لیے جب مصطفیٰ کے پہلو کو اجازت نہ ملی تو جنازے پر تیر چلائے گئے، اور کسی کو دفن کرنے کے لیے اگر جناب کفن نہ ملے تو مصطفیٰ کی شریعت نے یہ کہہ دیا جن کے دم قدم تطہیر کی آیت سے پاک ہو جائیں ان کو کفنوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے دل میں اور زبان میں رب اتر جائے ان کو وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جدھر دیکھے پاکی اس کا رستے کا اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں پاک رسول اللہ جب اٹھے نا تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ شہزادے ایسے کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے ساری باتیں رو کے کہا، آپ نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، برے تو پریشان ہو گئے نا کہ ساری زندگی غلامی حسین کی ہے، تو یہ تو حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان بچوں سے پوچھو جن کی ماں نے ان کو علی علی کر کے لوریاں دی ہیں، حسن حسن حسین حسین کر کے لوریاں دی ہیں، اب وہ بچے تو پریشان ہو گئے نا کہ کب ہم جوان ہوتے تو حسین ہمارے سردار ہوتے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
رب زمانے کو بتانا چاہتا ہے، مصطفیٰ زمانے کو بتانا چاہتا ہے، ایک چیز ایسی خاص ہے کہ جو کسی کو مل جائے نا تو پاکیاں اس کا مقدر ہو جایا کرتی ہیں۔ میں نے عرض کی سونیا معراج سے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو کہا مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کے خدا نے کہا کہ یہ سوال لوگوں سے پوچھنا، اگر کوئی اس سوال کا جواب دے دے تو اس کو یہ چادر عنایت کر دینا۔ عزیز من، اب سب سے پوچھا گیا، ساروں نے اپنے اپنے جواب دیے، میرا اس بات کی طرف توجہ دینا صرف مقصود ہے، مقصد میرا بیان کرنا صرف وہ چادر ہے۔ عرش والا بھی جانتا ہے زمین والے کو عزت دینی ہو تو اس کو چادر عنایت کرتے ہیں۔ اب چادر کی توقیر تو سمجھے کہ عشق والوں سے پوچھے تو صحیح چادر کی عزت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے مدینے والے کی طرف بعد میں آتے ہیں، مدینے والے کے صدقے مصر کے بازاروں میں تو جاؤ۔ اب جب زلیخا عشق یوسف میں اتنی سرشار ہو گئی کہ سونگتی تھی تو یوسف کی خوشبو آ جایا کرتی تھی۔ اب عشق والے نے یوسف کی خوشبوئیں لے لے کے یوسف تک رسائی حاصل کر دی۔ تو یوسف نے پوچھا زلیخا کیا یہ تم ہو؟ تو زلیخا نے کہا نہیں نہیں یوسف، زلیخا کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو تو ہی تو ہے۔ اب رب کا اعلان ہوا، رب نے کہا ہے یوسف، زلیخا نے بڑے درد سہ لیے، بڑی تکلیفیں سہ لی، اب تو اس کو اپنی وہ چادر عنایت کرنا کہ جس کے صدقے اس کو جوانیاں ملے۔ عزیز من، بادشاہ کا دربار تھا، یوسف نے اپنی چادر اتار کر زلیخا کے اوپر ڈالی۔ اب رب کے فضل سے یہ ہوا، رب کے اذن سے یہ ہوا، جب چادر اتاری گئی یوسف کی زلیخا جوان ہو گئی۔ تو میں نے عرض کی اے زلیخا معاملہ کیا بنا؟ کہ جس پر یوسف کی چادر آ جائے وہ جوان ہو جایا کرتی ہے۔ تو میں نے کہا اثر کہاں تک رہے گا؟ کہا اثر قیامت تک رہے گا۔ لوگ اس وقت جوانوں کو ڈھونڈیں گے، جوانوں میں ایک بوڑھی میں نظر آؤں گی تو لوگ دیکھ کے کہیں گے یہ یوسف کی زلیخا ہے جس کو یوسف کی چادر نے وہ شباب عطا کیا جو شباب دنیا تک رہا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یوسف نبی زلیخا کو چادر ڈالے تو شباب کا اثر جنت تک جاتا ہے۔ اس چادر کا عالم کیا ہوگا جس میں مصطفیٰ نے لپیٹ کے کہا ہوگا اللہم ہؤلاء اہل البیت۔ مسئلہ محبت تو حل ہو گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں زلیخا پر یوسف نبی چادر ڈالے تو شباب کا اثر جنت تک۔ میرا مصطفیٰ پنجتن پر چادر ڈالے شباب دنیا میں بھی قائم رہے گا، شباب جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شباب کا اور چادر کا بڑا سونا تعلق ہے۔ تو مصطفیٰ نے جب چادر میں لپیٹا نا تو آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل البیت، یہ میری اہل بیت ہے۔ اب اہل بیت کے چشم و چراغ میں محمد کا حسن تو دیکھ لیا، محمد کے حسن کے بعد چہرے علی پر نظر پڑی تو علی نے اللہ اللہ کر کے بتایا چادر بڑی خاص ہے پر جوانیاں مان تو میرے پتر ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یوسف کی چادر کا اثر جنت رہے گا، جو چادر اہل بیت اطہار کو حاصل ہوئی اس کا اثر کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں بیان کر دیا جو چادر یوسف کو ملی اس سے صرف حسن مراد تھا، جو چادر محمد کو ملی اس سے سرداری مراد تھی۔ اب سرداری ایسے تھی، رب نے کہا جن جوانوں کا سردار حسین ہو اس جنت میں کوئی بوڑھا نہ داخل ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں واقعہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، محدثین فرماتے ہیں 11 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹ ہوئی، ایک دمبا ابراہیم علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کی چونٹی، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا مبارک،
دیگر ایسے 10 جانور ہیں. تو محدثین نے سرکار سے سوال کیا سونیا یہ مہربانی تو فرما اس میں سارے پاک نہیں ہیں, سارے حلال نہیں ہیں, تو یہ کیا حرام جنت میں جا سکتا ہے؟ تو مصطفیٰ نے کہا نہیں, حرام چیز جنت میں نہیں جا سکتی. تو سونے سے عرض کی یہ کیسے جائیں گے؟ تو کہا رب ان کو تنبے کے یا کسی حلال جانور کی صورت میں منتقل کرے گا, یہ حلال ہو کے جنت میں جائیں گے. میں نے کہا معاملہ والا آسان ہو گیا, جس کے دل میں حسین نہ ہو وہ حلالی ہو نہیں سکتا, اور جو حلالی ہو نہیں سکتا وہ جنت سونا چاہ ہی نہیں سکتا. محبت و شباب اس کو کہتے ہیں. میں عرض یہ کروں, کبھی سخی وہ ہے جو سائل سے رد و قد نہ کرے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, گفتگو کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, پاک رسول اللہ کے ایک بیٹے تھے جن کو ابراہیم بن محمد کہا جاتا تھا. آپ بنی نجار ایک عورت کے پاس پاک رسول اللہ نے ان کو دودھ پینے کے لیے بھیج دیا, تربیت سیکھنے کے لیے بھیج دیا. تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں, ان کا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ جب اس گھر میں چولہا جلتا تھا نا تو اس گھر کے پورے ماحول میں دھواں ہی دھواں سما جاتا تھا. میرا سونا اپنے پتر سے اتنا پیار کرتا تھا, روز چل کے اپنے بیٹے کو ملنا بھی, بوسے بھی لینے اور کہنا تو اب بچے کو چپ کرا لے, اے عورت تو ابراہیم کو چپ کروا لے, محمد تیرے لیے لکڑیاں جلاتا ہے, محمد تیرے لیے چولہا جلاتا ہے. اب جب پاک رسول اللہ کبھی آنکھوں کو سیدھا کریں, چوہا دھوئیں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جناب دھواں آنکھوں کو چدھا دیتا ہے, لیکن جس کے دل پر دھواں آ جائے وہ آنکھوں کو نہیں چدھاتا, اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ محمد کیا ہے اور محمد کی حال کیا ہے. علی رحمن بات آگے بڑھاتا ہوں, بات عرض یہ کرتا ہوں کہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وقت بھی گزر گیا. یہ اس لیے عرض کی کہ سونا اپنے مائی سے بڑا محبت کرتا تھا. جب آخری وقت آیا نا تو پاک رسول اللہ اپنے بیٹے کے پاس آئے تو جان نکلنے میں ذرا زود ہو رہا تھا. تو پاک رسول اللہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی. کہا کبھی کسی جوان بیٹے کا زود اس کا باپ نہ دیکھے. پاک رسول اللہ نے فرمایا کسی جوان بیٹے کا زود اس کا باپ نہ دیکھے. اے ابراہیم تیرے زود نے میری آنکھیں اشکبار کر دی. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محمد اپنے ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ابراہیم نام سے بھی ایک نسبت ہے جو دادا ہے میرے رسول اللہ کا. اب دو کام ہی ہو سکتے ہیں. اب ابراہیم کی نسبت والا جناب بائیں زانوں پر سوار ہو گیا, حسین محمد کی نسبت والا جناب دائیں زانوں پر سوار ہو گیا. اب جبرائیل آیا, سونیا دونوں کتنے سونے لگ رہے ہیں. رب کہتا ہے ان کے صدقے مصطفیٰ کو نظر نہ لگ جائے, ایک کو تو رکھ لے, ایک کو مجھ رب کو عطا کر دے. اب پاک رسول اللہ نے فرمایا اگر حسین رویا تو فاطمہ روئے گی, فاطمہ روئی تو میرا جگر چھنی چھنی ہو جائے گا. اب جبرائیل کو مصطفیٰ نے کہا تو ابراہیم کو لے جا, قربانیاں میرے حسین کے مقدر ہیں. اب جملہ سنیے گا, جب یہ باری قربانی کی ابراہیم پر آئی تو جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کر آئے اور رب نے اسماعیل کے نعم البدل میں دمبا عطا کیا. جان لو جو رب کی بارگاہ میں کچھ قربان کرے رب اس کو برکتیں دیتا ہے, عزتیں دیتا ہے, روشنیاں دیتا ہے. اگر ابراہیم اسماعیل کو قربان کرے تو رب پورے زمانے کو ابراہیمی لنگر عطا کرتا ہے. میرے جملے کو سنیے گا, اگر رب کی بارگاہ میں ابراہیم اسماعیل کو قربان کرے تو قیامت تک, جب تک قیامت جاری رہے گی, جب بڑی عید آئے گی لوگ گوشت کھانے کے لیے آگے بڑھیں گے. میرے ابراہیم کی سنت ہے جب کوئی قربانی کرے, جب کوئی چیز عطا کرے تو اس کا نعم البدل اسے ملتا ہے.
عزیز من ابراہیم اسماعیل کو قربان کرے تو عید والا لنگر ملتا ہے، مصطفیٰ ابراہیم کو قربان کرے تو حسینی لنگر ملتا ہے۔ جملے کو ذرا باریکی سے سوچیے گا کہ اسماعیل کو ابراہیم قربان کرے تو قیامت تک عید والا لنگر کوئی نہیں بند کر سکتا۔ ابراہیم مصطفیٰ حسین کے اوپر قربان کرے تو قیامت تک حسینی لنگر نہیں بند ہو سکتا، بلکہ قیامت والے دن میں عرض یہ کرتا ہوں جس کی سرداری ہو اس کی سرداری میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کا صدقہ ہی ہوتی ہے۔ تم جنت کی نہروں کا انتظار کر رہے ہو، تم جنت کے شہد کی نہروں کا انتظار کر رہے ہو، حوروں کا انتظار کر رہے ہو، ارے حوروں کی سردار کا انتظار کر رہے ہو۔ جان لو جس دنیا میں ابراہیمی لنگر نہیں بند ہو سکتا اس جنت میں حسینی لنگر بھی نہیں بند ہو سکتا۔ حسین منی وانا من الحسین، وہ نور ہے جو کائنات میں روشنیاں بکھیر رہی۔ عزیز من میں اب گفتگو 5 منٹ رہ گئی، میں وقت کو تنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میرے حسن و حسین ایسے لاڑے تھے جن جیسا لاڑا کوئی نہیں تھا، ایسے حسن والے تھے جن جیسا حسن والا کوئی نہیں تھا، لیکن جب امت ان پر ظلم کرنے پہ آئی، میں آپ سے عرض کروں میرے باپ یا میرے بزرگ یا بیٹھ کے کہیں مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان کے متعلقین ساری زندگی میرا حیا کرتے رہیں گے کہ ان کے بزرگوں نے ان سے محبت کے دم بھرے تھے۔ عزیز من تمہیں پتہ چل گیا کہ نماز انہی کے نام سے بچتی ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ وضو ان کی برکت سے بچتا ہے، تمہیں پتہ چل گیا کہ صدقہ لوگ ان کے نالینوں کے صدقے کھاتے ہیں، تمہیں پتہ چل گیا کہ رب نے پوری کائنات محمد وآل محمد کے صدقے بنائی ہے، تو تمہیں کیسے کربلا کے میدان میں بھول گیا کہ سرداریاں حسین کے قدموں میں ہے، بادشاہیاں حسین کے قدموں میں ہے، جوانیاں حسین کے قدموں میں ہے، عزت حسین کے قدموں میں ہے۔ اے جان تم نے حسن دیکھا ہی نہیں، حسن دیکھو گے تو حسین کا حسن نظر آئے گا۔ کیا بات ہے، بے شک میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں پھولوں کے خریدار بھول کے بھی روڑی پر نہیں بیٹھتے، پھولوں کے طبیب پتھروں کو ٹھیک نہیں کرتے، وہ جب بھی نفیس لوگوں کا کام ہوتا ہے وہ کام نفاست والا چنتے ہیں۔ کبھی غیر نفیس آدمی گھڑی ٹھیک نہیں کر سکتا کیونکہ کام باریکی کا ہے، نٹ چھوٹے چھوٹے ہیں، جناب جوڑنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں باریک بندہ نہ ہو تم اس دور کا وقت ٹھیک نہیں کر سکتے، باریک سردار نہ ہو جناب، زیرک سردار نہ ہو جس نے اپنی تلوار سے شامیوں اور یہودیوں کے گلے کاٹ کے رکھ دیے، جس نے اپنی تلوار سے یزیدیوں کو تحت دیکھ پہنچا دیا، اور جس کے سر کی عیبت سے یزید کا دربار کانپ گیا۔ عزیز من جب تک تم وقت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھنا نہ جان سکو گے تمہیں شام کے بازار میں زینب کا وہ وقت گزارنا یاد نہیں آئے گا۔ شام کا وہ بازار تنگ تھا، حسین پاک کے سروں کو اور بی بی پاک کو یزید کو خوش کرنے کے لیے جلدی اس بازار میں لایا گیا، تو اب یزید کے دربار پر کھڑے ہو کر دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 4 گھنٹے تک، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 گھنٹے تک، جن کی کائنات انتظار کرے انہوں نے یزید کے دربار کھلنے کا انتظار کیا۔ اب عزیز من معاملہ یہ ہوا کہ بی بی زینب سے کسی نے پوچھا کیوں اس طرح میں ہے؟ کہ میری جان نکل جائے اس یزید کے سامنے جاتے ہونے سے پہلے، میں یہی ہلاک ہو جاؤں۔ آپ نے آرزو کی میرا تن یہاں سر سے جدا کر دو، کہ میں نہیں چاہتی کہ اس فاسق و فاجر کے سامنے جاؤں۔ اب عزیز من آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، امت مسلمہ نے
پاک سیدزادیوں کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ جن کے بڑوں کی جوانی کے صدقے تمہیں جنت میں جوانی ملے گی. ارے جو تمہیں پیناڈول کی گولی دے اس کو 20 روپے دے کے شکریہ ادا کرتے ہو, 100 روپیہ دے کے شکریہ ادا کرتے ہو, جس نے سارے کے سارے لال تمہارے دین پر قربان کر دیو, تم کبھی اس کے نام کا سجدہ کر کے بھی اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے. آج اگر مسجد ویرا ہے تو یہ حسین ابن علی کی سے دوری کی وجہ ہے. آج اگر دلوں میں ایمان کی کمی ہے تو یہ حسین ابن علی کی دوری کی وجہ ہے. بس آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. جب باپ بی بی زینب یزید کے دربار پر گئی نا تو یزید نے پوچھا یہ باندیوں میں مغرور عورت کون ہے؟ یزید کو پتا تھا کہ یہ رسول زادیاں ہیں. اس نے کہا یہ باندیوں میں مغرور عورت کون ہے؟ تو ایک شخص بولا جو جاننے والا تھا, اس کو عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کہا جاتا ہے, 2 صحابیوں کا پتر تھا. اب اس نے کہا یہ زینب بنت علی ہے. تو دربار کے سب شامیوں نے ایڑیاں اٹھا کے بی بی پاک زینب کو دیکھنے لگ گئے. تو زین العابدین نے کہا اے ایڑیاں اٹھانے والوں, تمہیں نہیں پتا جب میری دادی زہرا کا ایک سر ننگا ہوتا تھا تو سورج آیا کرتا تھا. آج تم یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اسی زہرا کی بیٹی کو ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے لگے ہو. امت والا جان لو, جب تک اہل بیت محبت رسول کی محبت دل میں نہ زندہ ہوگی تمہاری سرداریاں کسی کام نہیں, تمہارا شباب کسی کام نہیں, تمہارے اندر نورانیت کسی کام نہیں. سارا کائنات. میرے استاد ایک واقعہ سناتے ہیں, بات مکمل کروں. میں نے عرض کی اے استاد محترم, اے قبلہ, آج کل نا لوگ مولویوں کے بھی ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں, مولوی حضرات بھی پیری مریدی کرنے لگ گئے ہیں. اچھی بات ہے لیکن سادات کو ڈیگریڈ کر کر نہ کہیں, اہل بیت رسول کو جناب ڈیگریڈ کر کے نہ کریں. تو انہوں نے کہا ایک حافظ ہوا کرتا تھا, فارسی شاعر تھا, تو اس نے ایک نظم لکھی. اس نے کہا ایک مخنث تھا, اس کو کسی نے کہا جب تو سارے پاکوں کے دروں کی زیارت کر لینا تو نورانیت تیرا مقدر ہو جائے گا, ایمان تیرا مقدر ہو جائے گا, تو مکمل اکمل ہو جائے گا. اس نے پاک رسول اللہ کے در سے جناب علی رضا کے در تک آیا. تو در تک آ کے اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ میری شادی کر دو, اب میں طاہر ہو گیا ہوں, اب میں کامل ہو گیا ہوں, اب میں اکمل ہو گیا ہوں. تو ماں باپ نے شادی کر دی, اب بچہ نہ ہوا تو پریشان ہو گیا. اب میں طاہر بھی ہو گیا ہوں, کامل بھی ہو گیا ہوں, اکمل بھی ہو گیا ہوں. تو حافظ نے کہا کبھی مخنثوں کے گھر بھی بچے جنے ہیں, بچے جننا تو مردوں کا کام ہے. ارے دین مخنثوں سے کبھی زیر نہیں ہوگا جب تک حسین جیسے جوان اور حسین کی اولاد جیسے جوان زندہ رہیں گے. یہ دین آج بھی قائم رہے گا, قیامت تک قائم رہے گا. محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واہ کرتا.